اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فزکس کے لیکچر نمبر 23 میں تمام طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم مومنٹم کے بارے میں پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں طلباء کو ضرور عرض کروں گا کہ بھئی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگر آپ واقعی میں علم حاصل کرنے کے لیے مخلص ہیں اور چاہتے ہیں آپ کو اچھی اور سچی اور درست معلومات اچھے طریقے سے ملیں، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے۔ اس سے آپ کے جیب سے کچھ بھی نہیں جائے گا اور آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ملتی رہے گی۔ تو امید ہے آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ آئیے نیا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ نئے کورس کے مطابق فزکس جو ہم کلاس 10 میں پڑھتے تھے وہی 2 حصوں میں بانٹ دی گئی ہے۔ ایک حصہ کلاس 9 میں پڑھایا جائے گا اور ایک حصہ کلاس 10 میں پڑھایا جائے گا۔ تو کورس وہی ہے جیسے پہلے تھا، اس لیے میرے جو شروع کے لیکچر ہیں فزکس کے حوالے سے، تو وہاں میں نے کلاس 10 لکھا ہے اور کلاس 10 ہی کہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارا علم اب آپ کے لیے بیکار ہو گیا۔ وہ سیم ایس اسی طرح درست ہے جیسے پہلے درست تھا۔ آپ ان ویڈیو سے بھی اسی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں میرے اس سے پہلے والے لیکچروں سے۔ تو چلیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ آج کا یہ لیکچر ہمارا فورس اینڈ موشن کے حوالے سے ہے، یعنی قوت اور حرکت کے حوالے سے جو ہمارا چیپٹر ہے، اور اس میں ہم اس سے پہلے فورس کو پڑھ چکے ہیں اور نیوٹن فرسٹ لا آف موشن، سیکنڈ لا آف موشن اور انرشیا پڑھ چکے ہیں۔ تھرڈ لا آف موشن ابھی رہتا ہے۔ مجھے اس سے پہلے وہ سمجھانا تھا، لیکن میں نے یہ لیکچر مومنٹم کا شروع کر دیا ہے۔ چلیے اس کے بعد انشاءاللہ تھرڈ لا آف موشن اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ تو مومنٹم کسے کہتے ہیں؟ اردو میں مومنٹم کو معیار حرکت کہتے ہیں۔ اردو میں مومنٹم کو معیار حرکت کہتے ہیں۔ تو یہ تو لفظی مطلب ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی طرف ہم مثالوں کے ذریعے چلیں گے۔ تو آئیے اس ڈائیگرام کو دیکھتے ہوئے ایگزامپل کو سمجھیں۔ یہ ایک آئرن بال ہے جو 1 kg کی ہے، یعنی لوہے کی گیند ہے، اور ایک مخصوص ہائٹ پر رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم اسے فری چھوڑ دیتے ہیں تو یہ یہاں سے سلوپ سے نیچے کی طرف موو کرے گی، اور نیچے پہنچتے پہنچتے اس کی سپیڈ اچھی خاصی ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ صرف 1 kg کی ہے، تو پھر بھی یہ لینتھ اگر مثال کے طور پہ 1-2 میٹر بھی ہے یہ اس سلوپ کی، تو نیچے جو بندہ موجود ہے اسے بغیر کسی خوف کے 1 kg کی بال کو پکڑ لے گا۔ اب اگر اسی ہائٹ سے، اتنی ہی ہائٹ سے ایک زیادہ ماس والی بال کو چھوڑا جائے، مثال کے طور پر 40 kg آئرن بال ہے، 40 kg کی لوہے کی بال ہے، گیند ہے، اسی ہائٹ پر ہے، اور اسے چھوڑ دیا جائے، تو یہ جب نیچے پہنچے گی تو اس وقت تک اس کی رفتار اتنی زیادہ ہوگی کہ اسے روکنا ایک مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا ایک عام سے آدمی کے لیے۔ یقیناً وہ جب دیکھے گا نیچے آتے ہوئے اس بال کو تیزی سے، تو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آگے سے ہٹے گا۔ ذہن میں رہے کہ لینتھ یہ والی اور اس سے پہلے والی لینتھ ایکول ہے، اور فزکس کے رول سے ہم جانتے ہیں
کہ ایسی صورت میں یہ دونوں بولز جو ایک ہی ہائٹ سے چھوڑی گئی ہوں، اگرچہ ایک کا ماس زیادہ ہے، ایک 1 kg کی، ایک 40 kg کی ہے، یہ جب نیچے پہنچیں گی بالکل تو دونوں کی رفتار سیم ہوگی، لیکن 1 kg والی بال کو روکنا ایزی ہوگا اور 40 kg والی بال کو روکنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی اسپیڈ ہونے کے باوجود دونوں باڈیز میں موشن ایکول نہیں ہے۔ جو لائٹر باڈی ہے، کم ماس، کم کمیت والا جو جسم ہے، وہ اسے روکنا آسان ہے اسی ویلاسٹی v کے ساتھ، جبکہ سیم ویلاسٹی v سے ایک ہیوی باڈی کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی جسم میں جو موشن کی کوانٹٹی ہے وہ اس کے ماس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر کسی جسم کا ماس کم ہے تو اس میں کوانٹٹی آف موشن کم ہوگی، اور اگر ماس زیادہ ہے تو اس میں کوانٹٹی آف موشن زیادہ ہوگی۔ یعنی ہیوی ماس والے جسم کو جو اسی کم ماس والے جسم کے برابر ویلاسٹی سے آ رہا ہو، روکنا زیادہ مشکل ہوگا۔ یعنی اس جسم کو روکنا نیچے زیادہ مشکل ہوگا اور ہو سکتا ہے خطرناک بھی ہو، تو سمجھدار آدمی تو یقیناً آگے سے ہٹنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیم ویلاسٹی سے چلتے ہوئے دو جسم جن کی ماس کم اور زیادہ ہو، ایک جیسی حرکت نہیں رکھتے، یعنی موشن ان کی سیم نہیں ہوتی۔ تو موشن یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ماس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب ایک مثال اور لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک بلٹ ہے، گولی ہے جو پسٹل کے جو شیل ہے اس میں سے نکالی ہوئی ہے۔ اگر اسے ہم ہاتھ سے پھینکتے ہیں اور دیوار پر مارتے ہیں تو یہ اس دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر جائے گی اور دیوار میں کوئی سوراخ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس بلٹ کو اگر ہم ہاتھ سے دیوار پر مارتے ہیں، یعنی یہ بلٹ تھرون بائی ہینڈ ہے، اگر اسے ہاتھ سے پھینکی ہوئی بلٹ کے سامنے دیوار آ جائے تو یہ دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر جائے گی۔ ہاتھ سے اسے جتنا بھی زور سے پھینکا جائے یہ دیوار میں سوراخ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر یہ بلٹ فائرڈ ہو، یعنی اسے پسٹل سے فائر کیا جائے، تو پھر جب یہ دیوار سے ٹکراتی ہے تو دیوار میں سوراخ کر دیتی۔ حالانکہ بلٹ کا ماس سیم ہے، یعنی اس کیس میں دونوں بلٹ سیم ماس کی ہیں اور دونوں اسی دیوار سے ٹکراتی ہیں، لیکن پہلی دفعہ جب اسے ہاتھ سے دیوار پر مارا جاتا ہے تو وہ دیوار میں سوراخ نہیں کر سکتی، لیکن جب اس بلٹ کو پسٹل سے فائر کیا جاتا ہے تو وہ دیوار سے آر پار ہو جاتی ہے، اسے توڑ دیتی ہے۔ تو اب کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو اس دفعہ بھی دیکھیں موشن ایکول نہیں ہے۔ اگر دونوں کی موشن سیم ہو تو پھر دیوار پر ایفیکٹ بھی سیم ہوتا۔ اس دفعہ ماس سیم ہے۔ یہاں جب ہاتھ سے پھینکا جاتا ہے تو اس کی ویلاسٹی بہت کم ہے، جبکہ جب پسٹل سے جب بلٹ کو فائر کیا جاتا ہے تو اس کی ویلاسٹی ہاتھ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی موشن پہلی سچویشن سے بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اب بلٹ میں کوانٹٹی آف موشن پہلے سے زیادہ ہے۔ تو اب یہاں ماس تو سیم ہے لیکن ویلاسٹی ڈفرینس آ گیا۔ تو یہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ لیس ماس لیس کوانٹٹی آف موشن، اور ہائی ماس یا ہیوی ماس تو ہیوی کوانٹٹی آف موشن۔ تو یہ جو کوانٹٹی آف موشن دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اسے نام دیا گیا ہے اور یہی نام مومنٹم ہے۔ یعنی مومنٹم اصل میں کسی جسم کی کوانٹٹی آف موشن کا نام ہے۔ کوانٹٹی آف موشن، مقدار حرکت۔ تو مقدار حرکت ان دونوں اگزامپل سے صاف نظر آ رہی ہے کہ دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ماس اینڈ ویلاسٹی۔ لیس ماس لیس کوانٹٹی آف موشن، اور اسے کیچ کرنا، روکنا ایزی ہوتا ہے۔ ہیوی ماس سیم ویلاسٹی کے ساتھ ہو تب بھی اس کا کوانٹٹی آف موشن زیادہ ہوتا ہے اور اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری سچویشن کہ سیم ماس ہو، کم ماس ہو، ایک بلٹ کی ماس زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جب کم ویلاسٹی سے اسے پھینکا جاتا ہے تو اس میں کوانٹٹی آف موشن کم ہوتا ہے، وہ دیوار کو توڑ نہیں سکتی۔ اور وہی کم ماس والی بلٹ جب زیادہ
بہت زیادہ ہائی اسپیڈ کے ساتھ دیوار سے ٹکراتی ہے تو اس کی کوانٹٹی آف موشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ دیوار کو توڑ کر پار ہو جاتی ہے. تو کوانٹٹی آف موشن اب پتہ چلا دو چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے, یعنی مومنٹم دو چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے, ایک ماس آف دا باڈی اور دوسرا ویلاسٹی آف دا باڈی, یعنی جسم کی کمیت اور جسم کا ماس. کمیت کو ہم اسمال ایم سے ظاہر کرتے ہیں اور ویلاسٹی کو وی سے ظاہر کرتے ہیں. تو اب جو سچویشن آپ کے سامنے آئی ہے, جو ڈیٹیل آپ کے سامنے آیا ہے, اس سے میں اب آپ کے سامنے مومنٹم کی ڈیفینیشن لاتا ہوں. تو دو طریقے سے اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے. پہلی ڈیفینیشن کوالیٹیٹیو ہے, یعنی کیفیتی تعریف ہے, جس سے ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے, کوالٹی کا پتہ چلتا ہے. لیکن ہم اس کی میجرمنٹ کرنا چاہیں, ناپنا چاہیں تو اسے ناپ نہیں سکتے. دیکھیں وہ ڈیفینیشن سامنے آپ کے, کوانٹٹی آف موشن ان اے باڈی از کالڈ مومنٹم. کسی جسم میں مقدار حرکت کو مومنٹم کہتے ہیں, معیار حرکت کہتے ہیں. اب یہ پتہ چلا اس ڈیفینیشن سے کہ مقدار حرکت یا مومنٹم ہے کیا, لیکن یہ ڈیفینیشن ہمیں فارمولہ نہیں دیتی, اس کے ذریعے ہم اسے ناپ نہیں سکتے. تو دوسری ڈیفینیشن جو اس کے فیکٹرز کی بنیاد پر سامنے آتی ہے, یعنی ماس اور ویلاسٹی پر چونکہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے, تو لہٰذا دوسری ڈیفینیشن کوانٹیٹیٹیو ہے, یعنی مقداری قسم کی ہے, جس کی مدد سے ہم اس کی میجرمنٹ کر سکتے ہیں, مومنٹم کو ناپ سکتے ہیں, اور اس سے ہمیں ایک فارمولہ حاصل ہوتا ہے. تو دیکھ لیجیے, دا پروڈکٹ آف ماس اینڈ آف اے باڈی اینڈ ویلاسٹی از کالڈ مومنٹم. دا پروڈکٹ آف ماس آف اے باڈی اینڈ ویلاسٹی از کالڈ مومنٹم. کسی جسم کی کمیت اور اس کی ویلاسٹی کے حاصل ضرب کو مومنٹم کہتے ہیں, معیار حرکت کہتے ہیں. تو اب ہمیں اس سے ایک فارمولہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو چلیے فارمولے کی طرف چلتے ہیں. تو یہ دیکھیں, اس کا فارمولہ ہم لکھتے ہیں P = M × V, کیونکہ ابھی ہم نے ڈیفینیشن میں بتایا کہ مومنٹم ماس اور ویلاسٹی کا پروڈکٹ ہوتی ہے, یعنی حاصل ضرب ہوتی ہے. تو دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے, ماس کو M سے ظاہر کرتے ہیں اور ویلاسٹی کو V سے ظاہر کرتے ہیں, تو پروڈکٹ میں ہم دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے. تو P مومنٹم کی جو ہے سمبل ہے, تو یعنی مومنٹم از ڈینوٹیڈ بائی P, مومنٹم کو ہم P سے ظاہر کرتے ہیں. تو ہمیں فارمولہ مل جاتا P = M × V. شارٹ میں ہم اسے P = MV بھی کہہ سکتے ہیں. اور جب ہمیں فارمولہ مل جاتا ہے تو ہم فارمولہ کی مدد سے ہی مومنٹم کا اب جو ہے یونٹ بھی شو کر سکتے ہیں. تو یونٹ آف مومنٹم, تو یہ دیکھیں یونٹ آف مومنٹم ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے. یہ کلو گرام ماس کا یونٹ لکھا ہے میں نے. ایم ماس, کمیت کو کلو گرام میں ناپتے ہیں. آگے ملٹیپلائی کی جگہ ملٹیپلائی لکھا ہے. ویلاسٹی کو ہم میٹر پر سیکنڈ میں لکھتے ہیں. تو اس طرح یونٹ بن جاتا ہے کلو گرام میٹر پر سیکنڈ, کلو گرام میٹر فی سیکنڈ. یہ اس کا مومنٹم کا SI یونٹ, سسٹم انٹرنیشنل کے مطابق یونٹ ہے. اور اسی کو نیوٹن سیکنڈ بھی کہا جاتا ہے, یعنی یہ نیوٹن سیکنڈ کے ایکول ہے. یہ دونوں SI یونٹ ہی ہیں. تو آئیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ نیوٹن سیکنڈ کے برابر کس طرح ہے. تو یہ دیکھیں نیچے میں نے اس کی ایکسپلین کیا ہے. تو یہ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ یہ میں نے دوبارہ لکھا ہے یہاں پر, اور آگے بھی میں نے یہی چیز یہاں تک دوبارہ لکھی ہے, کلو گرام میٹر پر سیکنڈ. ظاہر ہے ابھی تک دونوں آپس میں برابر ہیں. اور پھر میں نے ملٹیپلائی کیا ہے S/S, یعنی سیکنڈ اپون سیکنڈ. اب بظاہر یہ دو الگ چیزیں نظر آ رہی ہیں, لیکن اس وقت بھی یہ دونوں سائڈیں اس ایکویشن کی, یعنی یہ سائڈ اور یہ سائڈ ایکول ہیں. تو سادی سی بات ہے, کیسے ایکول ہیں, دیکھنے میں تو ایکول نظر نہیں آ رہی. یہ S/S کا مطلب ہے سیکنڈ ڈیوائڈ بائی سیکنڈ, یعنی 1 سیکنڈ ڈیوائڈ بائی 1 سیکنڈ. تو یہ 1/1 یا بن جائے گا, یا سیکنڈ/سیکنڈ = 1 بنتا ہے. اور 1 سے کوئی بھی چیز ملٹیپلائی ہو تو وہ اپنے ایکول رہتی ہے. 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, کروڑ 1 کروڑ, ملین 1 ملین. تو یہ ذہن میں رکھیے. تو اس طرح یہ S/S اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے سے اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوا. یہ دونوں سائڈیں اس وقت بھی ایکول ہیں. اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ یہ جو اوپر والا S ہے اس کو تو اسی طرح رہنے دیتے ہیں. نیچے والے دونوں S کو جو میتھمیٹکلی
دو فریکشن کے نیچے والے نمبر ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں، ان کو ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو ایس ملٹیپلائی بائی ایس، ایس اسکوائر، یہ نیچے دیکھیے جیسے ایکس ملٹیپلائی بائی ایکس ایکس اسکوائر ہوتا ہے، اے ملٹیپلائی بائی اے اسکوائر ہوتا ہے، تو سیم ایس ملٹیپلائی بائی ایس ایس اسکوائر بن جاتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس دیکھیں یہ سائڈ تو میں نے اسی طرح اتار دیا ہے، کلو گرام کی جگہ کلو گرام، ملٹیپلائی کی جگہ ملٹیپلائی، ایم کی جگہ ایم، ایس ملٹیپلائی بائی ایس ایس اسکوائر، اور یہ ملٹیپلائی بائی ایس اوپر والا یہ موجود ہے۔ اب یہ ذرا سی شکل دوسری اختیار کر لی اس نے، لیکن ہے پہلے کے ایکولی۔ یہ جو اس کا ٹکڑا ہے کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، یہ آپ کو میں پچھلے لیکچر میں سمجھا چکا ہوں کہ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کو نیوٹن کا نام دیا گیا ہے، اسی کو نیوٹن کہتے ہیں، یعنی 1 نیوٹن، مسٹر نیوٹن نہیں، خیال رکھیے گا طلبہ ایسا نہ ہو کنفیوز ہو جائیں کہ میں کبھی سائنٹسٹ نیوٹن کو انسان سمجھاتا ہوں اور یہاں پر آ کر میں کلو گرام میٹر اور سیکنڈ کو نیوٹن کہنے لگ گیا ہوں۔ خیال رکھیے گا مسٹر نیوٹن بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، اور ان کے اعزاز میں ہی کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر اس یونٹ کو نیوٹن کا نام دیا گیا، یعنی نیوٹن یونٹ بھی ہے فورس کا۔ تو اس لیے یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، کلو گرام میٹر پر سیکنڈ کی جگہ پر n لکھ دیتے ہیں، یعنی نیوٹن۔ تو یہاں n آ گیا، اور آگے یہ جو ملٹیپلائی کی سائن کو ڈاٹ لکھتے ہیں اور یہ s آ جاتا ہے، تو اس طرح نیوٹن سیکنڈ بن جاتا ہے یہ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ملٹیپلائی بائی s۔ تو ظاہر ہو گیا کہ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ جو یونٹ ہے وہ نیوٹن سیکنڈ کے برابر ہے۔ تو اچھی طرح آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، لیکچر آپ کو امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو سمجھایا بھی کریں، اس طرح سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتی رہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔